ایک محبت 100 افسانے میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے منشی پریم چند کا افسانہ صلۂ ماتم۔ آج 3 سال گزر گئے۔ شام کا وقت تھا۔ میں یونیورسٹی ہال سے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ میرے سادہ دوست مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ فرط مسرت سے میری باچھیں کھلی جاتی تھیں۔ میری زندگی کی سب سے پیاری آرزو کہ میں ایم اے میں پاس ہو جاؤں پوری ہو گئی تھی، اور ایسی خوبی سے جس کی مجھے مطلق امید نہ تھی۔ میرا نمبر اول تھا۔ وائس چانسلر صاحب نے خود مجھ سے ہاتھ ملایا تھا اور مسکرا کر فرمایا تھا کہ خدا تمہیں اعلیٰ تر کاموں کی توفیق دے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نوجوان تھا، شکیل تھا، تندرست تھا۔ مال و زر کی نہ مجھے خواہش تھی اور نہ کچھ کمی تھی۔ والدین بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ دنیا میں سچی خوشی میسر ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ سب مجھے حاصل تھے، اور سب سے بڑھ کر پہلو میں ایک حوصلہ مند دل تھا جو نام و نمود حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ گھر پر آیا، احباب نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ دعوت کی ٹھہری۔ دوستوں کی خاطر و مدارات میں 12 بج گئے۔ لیٹا تو بے اختیار خیال مس لیلاوتی کی طرف جا پہنچا جو میرے پڑوس میں رہتی تھی اور جس نے میرے ساتھ بی اے کا ڈپلومہ حاصل کیا تھا۔ خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو مس لیلا کو بیاہے گا۔ کیسی حسین ہے، کیسی خوشگلو، کیسی خوش مزاج۔ میں کبھی کبھی اس کے یہاں پروفیسر صاحب سے فلسفہ میں مدد لینے جایا کرتا تھا۔ وہ دن مبارک ہوتا تھا جب پروفیسر صاحب گھر پر نہ ملتے تھے۔ مس لیلا میرے ساتھ بڑے اتفاق سے پیش آتی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں حضرت مسیح کی پناہ میں آ جاؤں تو اسے مجھے اپنی شوہری میں قبول کرنے سے انکار نہ ہوگا۔ وہ شیلی، بائرن اور کیٹ کی عاشق تھی اور میرا مذاق بھی بالکل اس کے ہم رنگ تھا۔ ہم جب تنہا ہوتے تو اکثر محبت اور فلسفہ پر بحث کرنے لگتے، اور اس کے منہ سے جذبہ آمیز باتیں سن سن کر میرے دل میں گدگدی پیدا ہونے لگتی تھی۔ مگر افسوس میں اپنا مالک نہ تھا۔ میری شادی ایک معزز گھرانے میں کر دی گئی تھی، اور اگرچہ میں ابھی تک اپنی بیوی کی صورت سے بھی آشنا نہ تھا، مگر مجھے بجائے شک کے یقین کامل تھا کہ مجھے اس کی صحبت میں وہ لطف نہیں آ سکتا جو مس لیلا کی صحبت میں ممکن ہے۔ شادی ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے میرے پاس ایک خط بھی نہ لکھا تھا۔ میں نے 2-3 خط لکھے بھی، مگر کسی کا جواب نہ ملا۔ اس سے مجھے یہ شک ہو گیا تھا کہ اس کی تعلیم بھی واجبی ہی واجبی ہے۔ کیا میں اسی لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گا؟ اس سوال نے میرے ان تمام ہوائی کلوں کو ڈھا دیا جو میں نے ابھی ابھی بنائے تھے۔ کیا میں مس لیلا سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو لوں؟ ناممکن ہے۔ میں کمدنی کو چھوڑ دوں گا، اپنے یگانوں سے ناتا توڑ لوں گا، میں رسوا ہوں گا، خوار ہوں گا، مگر مس لیلا کو ضرور اپنا شریک حال بناؤں گا۔ انہی خیالات سے موثر ہو کر میں نے اپنی ڈائری لکھی اور اسے میز پر کھلا چھوڑ کر بستر پر لیٹ گیا اور سوچتے سوچتے سو گیا۔ سویرے اٹھ کر دیکھتا ہوں تو بابو نرنجن داس میرے سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ڈائری تھی جسے وہ بغور پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں فرط شوق سے لپٹ گیا۔ افسوس، اب اس فرشتہ صفت نوجوان کی صورت دیکھنی نصیب نہ ہوگی۔ بے ہنگام موت نے اسے ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ وہ کمدنی کے حقیقی بھائی تھے، نہایت وجیح و شکیل اور ہنسمکھ۔ سن مجھ سے 2-4 سال ہی زیادہ تھا۔ اچھے عہدہ پر ممتاز تھے۔ کچھ دنوں سے اسی شہر میں تبدیل ہو کر آ گئے تھے۔ میری اور ان کی گاڑی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے میری ڈائری پڑھ لی؟ نرنجن: ہاں۔ میں: مگر کمدنی سے کچھ نہ کہنا۔ نرنجن: بہت اچھا، نہ کہوں گا۔ میں: اس وقت کسی سوچ میں ہو؟ میرا ڈپلومہ دیکھا؟ نرنجن: گھر سے خط آیا ہے، والد بیمار ہیں، 2-3 دن میں جانے والا ہوں۔ میں: شوق سے جائیے، ایشور انہیں جلد صحت بخشے۔ نرنجن: تم بھی چلو گے؟ نامعلوم کیسا پڑے کیسا نہ پڑے۔ میں: مجھے تو اس وقت معافی رکھو۔ نرنجن داس یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں نے حجامت درست کی، کپڑے بدلے اور مس لیلاوتی سے ملنے کے اشتیاق میں چلا۔ وہاں جا کر دیکھا تو قفل پڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ مس صاحبہ کی طبیعت 2-3 دن سے خراب تھی۔ تبدیلی آب و ہوا کے لیے نینی تال چلی گئی ہیں۔ افسوس، میں ہاتھ مل کر رہ گیا۔ کیا لیلا مجھ سے ناراض تھی؟ اس نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ لیلا، کیا تو بے وفا ہے؟ تجھ سے بے وفائی کی امید نہ تھی۔ فوراً مصمم ارادہ کر لیا کہ آج کی ڈاک سے نینی تال چل دوں، مگر گھر آیا تو لیلا کا خط ملا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولا۔ لکھا تھا، میں بیمار ہوں، میرے جینے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پلیگ ہے۔ جب تک تم آؤ گے غالباً میرا قصہ تمام ہو جائے گا۔ آخری وقت میں تم سے نہ ملنے کا سخت صدمہ ہے۔ میری یاد دل میں قائم رکھنا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ تم سے مل کر نہیں آئی۔
میرا قصور معاف کرنا اور اپنی بدقسمت لیلا کو بھلا مت دینا۔ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، دنیا آنکھوں میں تاریک ہو گئی، منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ بلا ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے میں نے بستر باندھا اور نینی تال چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھر سے نکلا ہی تھا کہ پروفیسر بوس سے ملاقات ہو گئی۔ کالج سے چلے آ رہے تھے، چہرہ مغموم تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے جیب سے ایک تار نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تار کون اٹھاتا ہے اور ہائے مار کر بیٹھ گیا۔ لیلا، تو اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں روتا ہوا گھر آیا اور چارپائی پر منہ ڈھانپ کر خوب رویا۔ نینی تال جانے کا ارادہ فسخ ہو گیا۔ 10-12 دن تک میں وحشت کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ دوستوں کی صلاح ہوئی کہ چند روز کے لیے کہیں گھومنے چلے جاؤ۔ میرے دل میں بھی یہ بات جم گئی۔ نکل کھڑا ہوا اور 2 مہینے تک وندھیاچل، پارسناتھ وغیرہ پہاڑیوں میں سرگرداں پھرتا رہا۔ بارے نئے نئے مقامات اور مناظر کی سیر سے طبیعت کو ذرا تسکین ہوئی۔ میں آبو میں تھا جب میرے نام تار پہنچا کہ میں کالج کی اسسٹنٹ پروفیسری پر نامزد ہو گیا ہوں۔ جی تو نہ چاہتا تھا کہ پھر اس شہر میں آؤں، مگر پرنسپل کے خط نے مجبور کر دیا۔ ناچار لوٹا اور اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ زندہ دلی نام کو نہ باقی رہی تھی۔ دوستوں کی صحبت سے بھاگتا تھا اور ہنسی مذاق سے طبیعت نفور ہوتی۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے اندھیرے کمرے میں لیٹا ہوا عالم خیال کی سیر کر رہا تھا کہ سامنے والے مکان سے گانے کی آواز آئی۔ آہ، کیا آواز تھی! تیر کی طرح دل میں چبھی جاتی تھی۔ لہجہ کیسا رقت آمیز تھا! اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ نغموں میں کیا اثر ہے۔ تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے، کلیجہ محسوسنے لگا اور دل پر ایک عجیب حسرتناک کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہائے، یہ لیلا کی پیاری گیت تھی۔ پیا ملن ہے کٹھن باوری، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں ایک وحشت کے عالم میں اٹھا اور جا کر سامنے والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اس وقت یہ تمیز نہ تھی کہ ایک اجنبی آدمی کے مکان پر آ کھڑے ہو جانا اور اس کی خلوت میں مخل ہونا انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے۔ ایک بڑھیا نے دروازہ کھول دیا اور مجھے کھڑے دیکھ کر لپکی ہوئی اندر گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ دہلیز طے کرتے ہی ایک وسیع کمرہ میں پہنچا۔ اس پر ایک سفید فرش بچھا ہوا تھا، گاؤ تکیے بھی رکھے تھے۔ دیواروں پر خوبصورت تصاویر آویزاں تھیں اور ایک 16-17 سال کا سبزۂ آغاز نوجوان مسند کے قریب بیٹھا ہوا ہارمونیم پر گا رہا تھا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ایسا وجیح نوجوان میری نظر سے کبھی نہیں گزرا۔ وضاقتہ سے سکھ معلوم ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چونک پڑا اور ہارمونیم چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شرم سے سر جھکا لیا اور کچھ گھبرایا ہوا سا نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ آپ اس فن کے استاد معلوم ہوتے ہیں، خصوصاً جو چیز ابھی آپ گا رہے تھے وہ مجھے پسند ہے۔ نوجوان نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور پھر سر نیچا کر لیا اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ اپنی بدمشقی کا اظہار کیا۔ میں نے پھر پوچھا، آپ یہاں کب سے مقیم ہیں؟ نوجوان: 3 مہینے کے قریب ہوتا ہے۔ میں: اسم شریف؟ نوجوان: مجھے مہر سنگھ کہتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا اور نہایت گستاخانہ بےتکلفی سے مہر سنگھ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور پھر معذرت کی۔ اس وقت کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ پنجاب کا باشندہ ہے اور یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ شاید ڈاکٹروں نے صلاح دی تھی کہ پنجاب کی آب و ہوا اس کے موافق نہیں ہے۔ میں دل میں تو جھیمپا کہ ایک سکول کے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر ایسی بےتکلفی سے باتیں کر رہا ہوں، مگر نغمے کے اشتیاق نے اس خیال کو رہنے نہ دیا۔ رسمی تعارف کے بعد میں نے پھر التجا کی کہ وہی چیز چھیڑیے۔ مہر سنگھ نے آنکھیں نیچی کر کے جواب دیا کہ میں ابھی بالکل نو مشق ہوں۔ میں: یہ تو آپ ہی اپنی زبان سے کہیے۔ مہر سنگھ جھیمپ کر: آپ کچھ فرمائیں، ہارمونیم حاضر ہے۔ میں اس فن سے مطلق بے بہرا ہوں، ورنہ آپ کی فرمائش کی ضرور تعمیل کرتا۔ اس کے بعد میں نے ہر چند اصرار کیا، مگر مہر سنگھ جھیمپتا ہی رہا۔ مجھے خلقتاً تکلف سے نفرت ہے، حالانکہ اس وقت مجھے ترش ہونے کا کوئی حق نہ تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح نہ مانے گا تو ذرا رکھائی سے بولا، خیر جانے دیجیے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا، معاف کیجیے۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری رونی صورت دیکھ کر شاید مہر سنگھ کو اس وقت رحم آ گیا۔ اس نے جھمتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، آپ تو ناراض ہوئے جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے ناراض ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مہر سنگھ: اچھا بیٹھ جائیے، میں آپ کی فرمائش کی تعمیل کروں گا، مگر میں ابھی بالکل نو مشق ہوں۔ میں بیٹھ گیا اور مہر سنگھ نے ہارمونیم پر وہی گیت الاپنا شروع کیا۔ پیا ملن ہے کٹھن باوری۔ کیسی سریلی تان تھی، کیسی دلکش آواز، کیسا بے چین کرنے والا جذبہ۔ اس کے گلے میں وہ رس تھا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔
میں نے دیکھا کہ گاتے گاتے خود اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھ پر اس وقت ایک دل پسند خواب کی سی کیفیت طاری تھی۔ ایک نہایت شیریں، نازک، دردناک مگر ناقابل بیان اثر دل پر ہو رہا تھا۔ ایک پرفضا سبزہ زار کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھنچ گیا اور لیلا، پیاری لیلا سبزہ زار پر بیٹھی ہوئی میری طرف حسرت ناک نگاہوں سے تاک رہی تھی۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور بلا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت مہر سنگھ نے میری طرف تاکا۔ اس کی آنکھوں میں موتی کے قطرے ڈبڈبائے ہوئے تھے اور بولا، کبھی کبھی تشریف لایا کیجیے گا۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوا۔ رفتہ رفتہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب تک مہر سنگھ کے یہاں جا کر دو چار نغمے نہ سن لوں جی کو چین نہ آتا۔ شام ہوئی اور میں جا پہنچا۔ کچھ دیر تک نغمہ سرائیوں کی بہار لوٹتا اور تب اسے پڑھاتا۔ ایسے ذہین اور سمجھدار لڑکے کو پڑھانے میں مجھے خاص مزہ آتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میری ایک ایک بات اس کے دل پر نقش ہو رہی ہے۔ جب تک میں پڑھاتا وہ ہماتن گوش بنا بیٹھا رہتا۔ جب اسے دیکھتا پڑھنے لکھنے میں محو پاتا۔ سال بھر میں اپنے ذہن خداداد کی بدولت اس نے انگریزی میں اچھی استعداد حاصل کر لی۔ معمولی چٹھیاں لکھنے لگا اور دوسرا سال گزرتے گزرتے وہ اپنے اسکول کے کل طلبہ سے بازی لے گیا۔ جتنے مدرس تھے سب اس کی ذکاوت پر اشش کرتے اور سیدھا نیک چلن ایسا کہ کبھی جھوٹ موٹ بھی کسی نے اس کی شکایت نہیں کی۔ وہ اپنے سارے اسکول کی امید اور رونق تھا، لیکن باوجود سکھ ہونے کے اسے کھیل کود سے رغبت نہ تھی۔ میں نے اسے کبھی کرکٹ میں نہیں دیکھا۔ شام ہوتے ہی سیدھا گھر چلا آتا اور نوشت و خوان میں مصروف ہو جاتا۔ میں رفتہ رفتہ اس سے ایسا مانوس ہو گیا کہ بجائے شاگرد کے دوست سمجھنے لگا۔ سن کے لحاظ سے اس کی سمجھ حیرت انگیز تھی۔ دیکھنے میں 16-17 سال سے زائد نہ معلوم ہوتا، مگر جب کبھی میں روانی میں آ کر دقیق شاعرانہ خیالات اور نازک جذبات کی اس کے سامنے تشریح کرتا تو مجھے اس کے بشرے سے ایسا معلوم ہوتا کہ وہ ایک ایک نقطے کو سمجھ رہا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، مہر سنگھ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ مہر سنگھ نے شرما کر جواب دیا، ابھی نہیں۔ تمہیں کیسی عورت پسند ہے؟ مہر سنگھ، میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ کیوں؟ مہر سنگھ، مجھ جیسے جاہل مطلق کے ساتھ شادی کرنا کوئی عورت پسند نہ کرے گی۔ بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو تم سے زیادہ لائق ہوں یا تم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہوں۔ مہر سنگھ نے میری طرف حیرت سے دیکھ کر کہا، آپ دل لگی کرتے ہیں۔ دل لگی نہیں، میں سچ کہتا ہوں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اتنے کم دنوں میں تم نے اتنی استعداد کیوں کر پیدا کر لی۔ ابھی تمہیں انگریزی شروع کیے 3 برس سے زیادہ نہیں ہوئے۔ مہر سنگھ، کیا میں کسی تعلیم یافتہ لیڈی کو خوش رکھ سکوں گا؟ میں جوش سے، بے شک۔ گرمی کا موسم تھا، میں ہوا کھانے شملہ گیا ہوا تھا۔ مہر سنگھ بھی میرے ساتھ تھا۔ وہاں میں بیمار پڑا، چیچک نکل آئی، تمام جسم میں آبلے پڑ گئے، پشت کے بل چارپائی پر پڑا رہتا۔ اس وقت مہر سنگھ نے میرے ساتھ جو احسانات کیے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ڈاکٹروں کی سخت ممانعت تھی کہ وہ میرے کمرے میں نہ آئے، مگر مہر سنگھ 8 پہر میرے ہی پاس بیٹھا رہتا، مجھے کھلاتا پلاتا، اٹھاتا بٹھاتا۔ رات بھر چارپائی کے قریب بیٹھ کر جاگتے رہنا مہر سنگھ ہی کا کام تھا۔ حقیقی بھائی بھی اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میری حالت روز بروز ردی ہوتی جاتی تھی۔ ایک روز میں نے ڈاکٹر کو مہر سنگھ سے کہتے ہوئے سنا، ان کی حالت بہت نازک ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب نہ بچوں گا، مگر مہر سنگھ کچھ ایسی مستقل مزاجی سے میری تیمارداری میں مصروف تھا گویا وہ مجھے زبردستی موت کے منہ سے بچا لے گا۔ ایک روز شام کے وقت میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ کسی کے سسکی لینے کی آواز آئی۔ وہاں بجز مہر سنگھ کے کوئی اور نہ تھا۔ میں نے پوچھا، مہر سنگھ تم روتے ہو؟ مہر سنگھ نے ضبط کر کے کہا، نہیں، روؤں کیوں؟ اور میری طرف بڑی درد مندانہ نگاہ سے دیکھا۔ تمہارے سسکنے کی آواز آئی۔ مہر سنگھ، وہ کچھ بات نہ تھی، گھر کی یاد آ گئی تھی۔ سچ بولو۔ مہر سنگھ کی آنکھیں پھر پرنم ہو گئیں۔ اس نے میز پر سے آئینہ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یا نارائن، میں خود اپنے آپ کو پہچان نہ سکا۔ چہرہ اس قدر تبدیل ہو گیا تھا، رنگت بجائے سرخ کے سیاہ ہو رہی تھی اور چیچک کے بدنما داغوں نے صورت مسخ کر دی تھی۔ اپنی یہ حالت زار دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وجاہت جس پر مجھے اس قدر ناز تھا بالکل رخصت ہو گئی تھی۔ میں شملہ سے واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مہر سنگھ اسی روز مجھ سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ میری طبیعت بہت اچاٹ ہو رہی تھی۔ اسباب سب بند چکا تھا کہ ایک گاڑی میرے دروازے پر آ کر رکی اور اس میں سے کون اترا؟ مس لیلا۔ میری آنکھوں کو اعتبار نہ ہوا۔
متحیر ہو کر تاکنے لگا۔ مس لیلاوتی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا اور ہاتھ ملانے کو بڑھایا۔ میں نے اضطراری طور پر ہاتھ تو بڑھا دیا، مگر ابھی تک یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آیا خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے۔ لیلا کے رخساروں پر وہ سرخی نہ تھی، نہ وہ چلبلا پن، بلکہ وہ بہت متین اور زرد ہو رہی تھی۔ آخر میری حیرت کم نہ ہوتے دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، تم کیسے جینٹل مین ہو کہ ایک شریف لیڈی کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دیتے؟ میں نے اندر سے کرسی لا کر اس کے لیے رکھ دی، مگر ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیلاوتی نے کہا، شاید تم بھول گئے۔ میں بھول تو عمر بھر نہیں سکتا، مگر آنکھوں کا اعتبار نہیں آتا۔ لیلا، تم تو بالکل پہچانے نہیں جاتے۔ میں تم بھی تو وہ نہیں رہی، مگر آخر یہ راز کیا ہے؟ کیا تم جنت سے لوٹ آئیں؟ لیلا، میں تو نینی تال میں اپنے ماموں کے ہاں تھی۔ میں اور وہ مجھے چٹھی کس نے لکھی تھی اور تار کس نے دیا تھا؟ لیلا، میں نہیں۔ میں کیوں؟ تم نے مجھے یہ دھوکہ کیوں دیا؟ شاید تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہارے ماتم میں کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ مجھے اس وقت ایک انوکھا غصہ آیا، یہ پھر میرے سامنے کیوں آ گئی؟ مر گئی تھی تو مری ہی رہتی۔ لیلا، اس میں ایک مصلحت تھی، مگر یہ باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی۔ آؤ اس وقت میں تمہیں اپنے ایک لیڈی فرینڈ سے انٹروڈیوس کراؤں، وہ تمہاری ملاقات کی بہت مشتاق ہے۔ میں نے متحجب ہو کر پوچھا، میری ملاقات کی؟ مگر لیلاوتی نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کے سامنے لے گئی۔ اس میں ایک نازنین ہندوستانی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے لیلا کی طرف مستفسر نگاہوں سے دیکھا۔ لیلا، کیا تم نے نہیں پہچانا؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہو تو گھونگھٹ کی آڑ سے کیوں کر پہچان سکتا ہوں۔ لیلا، یہ تمہاری بیوی کمدنی ہے۔ میں نے استعجاب کے لہجے میں کہا، کمدنی یہاں؟ لیلا، کمدنی منہ کھول دو اور اپنے پیارے شوہر کا خیر مقدم کرو۔ کمدنی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ذرا سا گھونگھٹ اٹھایا۔ لیلا نے سارا منہ کھول دیا اور ایسا معلوم ہویا گویا بادل سے چاند نکل آیا۔ مجھے خیال آیا میں نے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ آہا، اس کی ناک پر بھی تو وہی تل ہے، انگلی میں وہی انگوٹھی بھی ہے۔ لیلا، کیا سوچتے ہو، اب پہچانا؟ میری کچھ عقل کام نہیں کرتی۔ یہی حلیہ بجن سے ہوں میرے ایک پیارے دوست مہر سنگھ کا ہے۔ لیلا مسکرا کر، تم تو ہمیشہ نگاہ کے تیز بنتے تھے، اتنا بھی نہیں پہچان سکتے؟ میں خوشی سے پھول اٹھا۔ کمدنی مہر سنگھ کے بھیس میں نے اسی وقت اسے گلے لگا لیا اور خوب دل کھول کر پیار کیا۔ ان چند لمحوں میں مجھے جو مسرت حاصل ہوئی اس کے مقابلے میں زندگی بھر کی خوشیاں ہیچیں۔ ہم دونوں ہم آغوش تھے۔ کمدنی، پیاری کمدنی کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، ہاں آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ مس لیلا باہر کھڑی ہمدردانہ نگاہوں سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیکھ کر کہا، پیاری لیلا، تم سچی دیوی ہو، ہم جب تک جئیں گے تمہارے ممنون احسان رہیں گے۔ لیلا کے چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم دکھائی دیا، بولی، اب تو شاید تمہیں میرے ماتم کا کافی صلہ مل گیا۔